اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے مغربی اور مشرقی قوتیں آخر کیوں کوشاں ہیں؟ 11ویں صدی کا آغاز ہوتے ہی یورپی طاقتیں یروشلم پر کیوں ٹوٹ پڑیں اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کے لیے کیا حقیقت ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو آج کا ایک اہم ترین موضوع ہونے کے باوجود عالمی میڈیا سے غائب ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں ایک خفیہ حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے جو حقیقت اور حدیث میں موجود پیشن گوئی پر مبنی ہے، جس سے ہم مسلمانوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور سفر معراج کا آغاز کیا۔ دوسری طرف یہودی و انصاری کے لیے بھی یہ جگہ مقدس ترین ہے۔ یہودیوں کے مطابق اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی اور اس جگہ پر ہیکل سلیمانی تعمیر ہوئی تھی جو بعد میں تباہ ہو گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کو ہدایت ملی تو ان سے خوش ہو کر اللہ رب العزت نے انہیں تابوت سکینہ عطا کی جو ایک مقدس صندوق تھی۔ اس میں انبیاء کرام کے استعمال کردہ چیزیں تھیں۔ اس صندوق کی بدولت سے یہ قوم ہر میدان میں فتح ثابت ہوتی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو اپنے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا، جسے 900 قبل مسیح میں آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ یہ ہیکل نہایت ہی عظیم الشان اور مضبوط تھا، جسے جنہوں نے آپ کے حکم کے مطابق تعمیر کیا تھا۔ ہیکل کے اندر جس جگہ پر آپ عبادت کرتے تھے وہیں اس تابوت کو رکھا گیا اور کسی عام شخص کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ اس کی وفات کے بعد جب بنو اسرائیل کے اندر سرکشی شروع ہو گئی اور اللہ کے نافرمان ہو گئے تو اللہ کے قانون کے مطابق ان پر عذاب آ گیا۔ لہٰذا 500 قبل مسیح میں وقت نظر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور ہیکل سلیمان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ پورے شہر میں خون کی ندیاں بہا دی اور لاکھوں یہودیوں کو سرِ عام قتل کر دیا گیا۔ آخر کار اس قوم نے توبہ کا راستہ اپنایا اور اللہ سے مدد طلب کی۔ لہٰذا کچھ عرصے بعد جب سائرس کی حکومت آئی تو اس نے یہودیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کروایا اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دے دی۔ اسی ہنگامہ گیری میں وہ مقدس صندوق کہیں گم ہو گئی۔ کہتے ہیں پختہ نصر نے اسے کہیں دفن کروا دیا ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اللہ کے حکم سے وہ صندوق کہیں چھپا دی گئی ہے۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور یہودی یروشلم پر دوبارہ آباد ہو گئے، مگر یہ سرکش قوم دوبارہ سے نافرمانی پر اتر آئی اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے حق کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ نے پھر سے دہرائی کی اور قانون الہی کے مطابق ایک اور ظالم بادشاہ ان پر قہر بن کر نازل ہوا، جسے تاریخ میں ٹیٹر رومی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جنرل پختہ نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے یروشلم سے یہودیوں کا کیڑے مکوڑوں کی طرح صفایا کر دیا اور بچے کچے یہودی یروشلم کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب عرب میں اسلام آیا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اسلام یروشلم کی سرزمین تک پہنچا تو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں اس جگہ پر مسجد اقصی کی تعمیر کروائی۔ 1000 سالوں تک یروشلم مسلمانوں کے اختیار میں ہی رہا اور تمام معزمین کے لیے یروشلم کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہا۔ بالآخر 19ویں صدی کے وسط میں جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تو برطانیہ اور امریکی سازشوں سے یروشلم پر یہودیوں کا دوبارہ بسیرا آ گیا اور عرب کو ایک نہ ختم ہونے والی ختنہ جنگ میں جھونک دیا گیا۔ آج یہ یہودی ریاست اسرائیل قبلہ اول کو شہید کر کے یہاں اپنے اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتی ہے اور اس تابوت سکینہ کو دوبارہ کھوج نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ پختہ نصر نے تباہی کے وقت ایک مقام پر صندوق کو دفن کر دیا تھا اور آج وہاں پر مسجد اقصی کھڑی ہے۔ 1967 کی جنگ کے بعد صہیونی حکومت نے قبلہ اول کے گرد سرنگیں کھودنا شروع کر دی، جس سے مسجد اقصی کو اب خاصا نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آثار قدیمہ کی آڑ میں اسرائیل میں مسجد اقصی کے ارد گرد بے شمار سرنگیں کھودی ہیں۔
مسجد کے اندرونی حصے تک پہنچ چکی ہیں۔ یہودی کے عقیدے کے مطابق جب وہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں گے تو اس کے ایک دیوار سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو ان کا مسیح ہوگا، اور دنیا میں دوبارہ غالب آنے کے لیے مسیح کا ظاہر ہونا واجب ہے، جبکہ حدیث کے مطابق وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور میرے اسلامی چینل کو جوائن کر لیں، اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔